ایک بات کی طرف اشارہ کروں. یہ تو باتیں ہم نے کر لی, ائمہ کی محبت, عزاداری. آپ عزاداری کو دیکھتے ہیں, محبت امام کو دیکھتے ہیں, مودت کو دیکھتے ہیں, قصیدہ, مرثیہ, محفل, مجلس, ماتم, یہ آپ کو ولایت دیتی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جس طرح سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کھا لیں کہ جو ہمارے بدن کو بیمار کر دے. ایک دفعہ بیمار ہو گیا انسان تو پھر جتنی اچھی غذا کھا لے, جتنے اچھے پرفضا آب و ہوا والے مقام پر چلا جائے, پھر وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کچھ چیزیں جو ہمارے کلچر میں آ رہی ہیں, اچھا اس سے فرار بھی نہیں ہے, یہ میں بتاؤں آپ کو. ایک دو باتیں وہ یہ ہیں کہ محرم اور نامحرم کا فاصلہ. میں نے پہلے بھی کہا, کیوں کہہ رہا ہوں, یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شعبان ہے, رجب گزر گیا, نظر نیاز میلاد ہوتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ رمضان آنے والا ہے, پکنک پہ جائیں, فیملیز جا رہی ہیں, جائیے, بہت اچھی بات ہے. خواتین اور مرد کا جو فاصلہ محرمیت کا, حجب و حیا کا اسلام نے رکھا ہے, اگر وہ برقرار نہیں رکھا گیا تو یہ سب مجلس ماتم سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا, کیونکہ دیمک کی طرح کھوکھلا کر دے گا. پھر کون آئے گا مجلس ماتم؟ آپ اور ہم, معاشرہ یعنی اتنی دور چلا جائے گا. اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے, مہاراجا نے منع کیا ہے. اچھا مہاراجا نے منع کیا ہے, عجیب فضول بات ہے صاحب, بے عقلی کی بات ہے کیا؟ آپ نامحرم کے ساتھ اگر ہم بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم ٹیلی فون پہ کانٹیکٹ میں ہیں. میں اس کا ریلیونس ارتباط بتا دوں گا کہاں پر ہے. کیونکہ منگنی ہوئی صاحب, منگنی ہوئی, آپ ایک دائرے میں رہ کر گفتگو کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں کر سکتے. آپ کو مسئلے کو شرعی مسئلے سے بچانا ہے تو وہ عقد کیجئے, نکاح کیجئے, اس کے دونوں طریقے ہیں, دو طرح سے صیغے پڑے جاتے ہیں, اس کے بعد کیجئے. یہ ہے ہمارے شہر میں برا سمجھا جاتا ہے, اچھا یہ ایک الگ بات ہے, بالکل بعض جگہ برا سمجھا جاتا ہے. وہ کلچر کو معصومین نے کلچر کے بارے میں اس کا ایک احترام کیا ہے, کلچر کے بارے میں اس کو ایک اہمیت دی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ سولوشن یہ ہے, ایک تو بات یہ اگر کام ہو جائے گا تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا, وہ بھی اس طرح کی کہ جہاں پر حجب و حیا اور فاصلہ مٹ جائے. اور اس کے بعد میں ذرا سا مزید آگے بڑھ کر بات کروں, یہ جو فیملیز کا آنا جانا صاحب ہے, گھروں کے اندر جائیے, بہت اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے. رمضان آنے والا ہے, پکنک پہ چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے, گھومنے پھرنے چلے جائیں. یہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ امر ائمہ کیا ہے ان ارتباطات کے سلسلے میں, ان تعلقات کے سلسلے میں. نہیں مولانا بہت اچھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, فلاں ہیں, بالکل صحیح, سرانکوں پر. لیکن ایک ڈسٹنس, ایک فاصلہ, فزیکل ڈسٹنس کی بات نہیں کر رہا, روابط کی بات کر رہا ہوں. کہاں پر کس طرح سے کیا. اچھا یہ جو آپ کے سامنے شخص بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے, نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ کس حد تک, کہاں تک مہاراجے کی سیرت کو دیکھا ہے ہم نے بڑے نزدیک سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مقام پر مرجے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائیں. مرجے کے اندر اتنی شدت اور سختی کی ضرورت نہیں تھی, اسلام پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کبھی آپ اور ہم وہ شدت اور وہ سختی اور جو اسٹرکٹنس, ریجڈنس جو اسلام چاہتا ہے اس سے بہت نیچے چلے جائیں. پی ایچ ویلیو ہوتی ہے نا پانی کی, 7 ہے تو کہتے ہیں بڑا آئیڈیل ہے, کبھی 8 اور 10 ہوتی ہے, کبھی بالکل 3 اور 4 ہوتی ہے. کیمیکل ہوتے ہیں نا پانی میں اسٹینڈرڈ, تو آپ نے کہا یہ کیمیکل برا ہے تو اس کو بالکل ہی نکال دو. ڈاکٹر کہتا ہے برا ہے لیکن 2-3 قطرے اس کیمیکل کے ہونے چاہیے تھے. تو یہ ایک الگ گفتگو ہے, لیکن خواتین کو سوچنا چاہیے. اور دنیا بھر سے بعض باتیں خود میں تو کیا, اصل وہ مہاراجے جن کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں ہم, وہ بیچارے پریشان رہتے تھے کہ کس طرح سے اس بات کو پہنچایا جائے. ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تھے. یہ بات کریں تو فتنہ یہ نکلے گا, اس کو روکیں تو فتنہ وہ نکلے گا. لہٰذا خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جب کسی کو ایکسس دے رہی ہیں, اگرچہ ورچوئل ورلڈ میں, تو اس کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی. میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤں, وولنریبل آپ ہیں, خواتین سے کہہ رہا ہوں, فریجائل کے مقام پر آپ ہیں. یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ کچھ بھی کہیے, تمام کا تمام ملبہ خواتین پر گرے گا. دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں حضور. ہم بیٹھے ہوتے ہیں, جی مولانا یہ ہے کام, ہماری ایک دوست ہے وہ یہ کام کرتی کہ فلاں آفس میں. نہیں, آپ نے لفظ کیا استعمال کیا, کون سا لفظ مولانا, کہ آپ کی ایک دوست ہے, تو مولانا اس میں کیا حرج ہے. یہ لفظ بھی غلط ہے استعمال کرنا. مولانا بڑے آرتھوڈاکس ہیں, بڑا آپ وہ ہیں, سکا جو بھی کہیے, یہ لفظ آگے بڑھ کر دوستی کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ میں چاند سے آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اسی دنیا میں رہتا ہوں, اور بالآخر کالج یونیورسٹی کی دیواروں کو دور سے دیکھا ہے. اگر پڑھا لکھا بہت کم ہوں تو میں نے کسی حد تک دیکھا ہے, ایک اکیڈمک لائف گزاری, دیکھ چکا ہوں, تمام چیزوں کو سمجھتا ہوں. دنیا بھر سے مسائل آتے ہیں. ہماری بچیاں, اب میں ذرا اور اسپیسیفکلی اور پرٹیکولرلی, ہماری بچیاں, خواتین, لڑکیاں, معذرت کے ساتھ وہ لڑکوں کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں سکتی ہیں. اس سے زیادہ ممبر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا. ممبر ہے سید الشہداء, یہاں سے
بہرحال کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے کسی خاص مسئلے پہ, ایک جنرلائز وے میں آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. لہٰذا معاشرہ وہ ہے مولانا, یہ آپ ان کی حمایت کریں اس معاشرے کی جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اور آپ فرض کیجئے مسوجنسٹ ہو رہے ہیں, آپ جنسی امتیاز برت رہے ہیں. نہیں, میں معاشرے کا رول بتا رہا ہوں آپ کو. یہ معاشرہ میں نے خلق نہیں کیا ہے, یہ معاشرہ شیخ مفید نے بھی نہیں بنایا ہے. یہ معاشرہ اس طرح سے ہے. کب آئے گا ایک صحت مند, ہیلدی اور ہائیجین کے لیول پر, وہ مجھے بھی نہیں پتا, وہ وقت کے امام کو پتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی امبیلنس آئے گا نامحرم عورت و مرد میں, یاد رکھیے گا برباد آپ ہوں گی, برباد آپ کی زندگی ہوگی, آپ کو سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. یہ معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے, یہاں پر آپ کی معذرت کے ساتھ وقت نہیں ہے. یہ میں دفاع نہیں کر رہا معاشرے کا, معاشرے کا مزاج بتا رہا ہوں. اور صرف سننا میری بات. آپ کل کوئی کہے میری بیٹی کو, میری بچی, بہن, ماں, مولانا آپ نے مردوں کی حمایت کی, میں مردوں کی قطعاً حمایت نہیں کر رہا, لیکن خاتون میں وقار ہونا چاہیے. بچی نے کہا بڑی مجھے خوشی ہوئی, اپنا مسئلہ پوچھا, واٹس ایپ ہے, مجھے پتہ نہیں نمبر کہیں کا بھی ہوتا ہے کہاں سے, کہ مولانا لڑکوں میں ہمت نہیں ہوتی ہم سے بات کرنے کی, تو یہ اچھی چیز ہے. بیٹا یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی ایک شخصیت نہیں ہے آپ کی کہ جو جب چاہے جس انداز میں آپ کو ایڈریس کر سکے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ ایک یونیٹیکلی ایک دیوانگی کی حد تک, پاگل پن کی حد تک مذہبی بھی نہ ہو, لیکن اپنی شخصیت کے پریسٹیج کو, وقار کو باقی رکھے. آپ اگر جا کر دیکھیں جو خواتین کو حکم دیا گیا ہے شریعت میں, وہ حدیثیں پڑھیں آپ, آج کی دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ بعض ترقی یافتہ ممالک کی رائل فیملیز کی خواتین کی ٹکر پر رکھا ہے آپ کو اسلام نے. ان کو نام کے ساتھ کوئی مخاطب نہیں کر سکتا, ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کرے گا. بالکل میں کمپیریزن کر رہا تھا, ایک بڑا ایک کچا پکا سا کمپیریزن موازنہ, تو یہ آپ کو اسلام نے وہاں پر رکھا ہے. اور یہ بتا دوں, یہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے, شدید امام ناراض ہیں اس سے, عذاب آ سکتا ہے اس کے اوپر, زندگی برباد ہو سکتی ہے, آپ کے اعمال اکارت جا سکتے ہیں. اور جس چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے, کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے. اچھا, اب لوگوں نے کہا مولانا سب لوگ سمجھے مسخت. بھائی مسخت کے لیے میں نہیں پڑھ رہا, صرف میں مومنین کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر یہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا, کووڈ کے دوران بھی ہم نے یہ باتیں کہی ہیں, کوئی بھی نہیں ہو, کیونکہ دنیا میں ہر جگہ یہ چیز جا رہی ہے. تو لہٰذا سمجھیں آپ, کسی نے بھی کہا آپ سے, بڑا ایزی ایکسس ہو چکا ہے آج کل, نمبر آ گیا بس ختم بات. فیس بک, اسلام شدیداً مخالف ہے اس بات کا. جو سائیکولوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی ہے قرآن نے, اہل بیت نے, وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو ڈسپلے پہ مت رکھیے. آپ کی بیوی کے جوتے کا نمبر تک 1,500 لوگوں کو پتا ہے, کیا مطلب؟ مولانا اس میں کیا ہو گیا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے سر کا, پرسنل لائف اس کو آپ رکھیے. آج کا بالکل الٹا, فیس بک کا پتہ نہیں کون سا گرام اور ڈیسی گرام اور ملٹی گرام اور کلو گرام, ہر گرام پہ آگے آپ ہر چیز بتا رہے ہیں. بھائی آپ ناشتے میں پینٹ بٹر کھا رہے ہیں, مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کی عجیب مذاق ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ. اور آپ نے اپنی تصویر اپنی بیوی کی نہایت ناگفتہ حالت میں فیس بک پہ لگائی ہوئی ہے, کمنٹس تو لکھیں گے لوگ, اور پھر اس کے بعد مسئلہ کہیں گے کہیں جا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں یہ لو, آپ سے مطلب آپ نہیں ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں. جب میں نے پہلے بھی کہا, جب میں انڈیا کی بات کرتا ہوں, سکم سے لے کر کراچی کے ساحل کی ماڑی تک بات کرتا ہوں, اور کنہیا کماری سے لے کر ترکھم کے بارڈر تک, یعنی برٹش انڈیا, یعنی سب کانٹیننٹ, یہ ہمارا کلچر ہے, اس کو ہمیں بچانا ہے. کیونکہ کلچر میں اگر کلچر کی جڑیں ڈیپلی روٹیڈ ہیں, داخل ہیں کہاں پر؟ آپ کے مذہب میں, تو اس کلچر کو بچائیے آپ. اگر یہ کلچر کسی اور مذہب کا ہے, کہاں سے, جس کو نہیں مانتے, اس کو اٹھا کے بھیجیے کلچر کو. لیکن کلچر, آپ کا فرہنگ, آپ کی ثقافت, آپ کا رہن سہن کا طریقہ, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ اس کی جڑیں ائمہ کی تعلیمات میں. ائمہ نے تعلیم کیوں کیا, ائمہ نے کیوں سکھایا؟ اس وجہ سے کہ آپ کا فیملی سیٹ اپ بچا رہے. خواتین سے, بچیوں سے, میں نے پھر یہ جملہ میں نے کہا, وولنریبل, فریجائل آپ ہیں. اس معاشرے کی بدقسمتی, بدبختی یہ ہے کہ یہاں پر مرد بڑے سکون کے ساتھ تمام کے تمام کرائم شیٹ لے کر اپنی چلتا بنتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو, یہ بڑا عجیب معاشرہ ہے. انشاءاللہ ظہور کے بعد یہ معاشرہ بہترین مرحلے پر پہنچے گا. لہٰذا خاتون میں وقار ہونا چاہیے, دیوانگی کی حد تک باولا پن نہ ہو, نامحرم کو دیکھا ہاتھ پاؤں پھول گئے, وقار ہو, بہادر ہو. العقل عن اللہ, خدا کے حکم کے مطابق عقل کے ساتھ. شرم و حیا, عفت و پاکیزگی و طہارت, ثانیہ زہرا سے زیادہ قسمیں ہیں سرکار. لیکن اگر عفت اور مخدرات عصمت سے تعلق ہے, اس مقام پر ہیں, تو کس طرح سے خطبے دیے ہیں. بی بی کی شخصیت وہ امتزاج ہے شجاعت, تقوی اور عفت و حیا کا, جو کائنات نہیں لا سکتی. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یا ادھر نکل جائے گی ادھر. تو خواتین ہماری اس چیز کو دیکھیں.